ایک بیوی کو اپنے شوہر کی ہر عادت کا پتہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا شوہر میرے بغیر کتنا ٹائم گزار سکتا ہے. یہ بڑی ایک سمپل سی بات ہے، ٹھیک ہے. آپ کے پاس ایسے پیشنٹ بھی آتے ہوں گے، اچانک سے شوہر جو ہے بیوی سے اوائڈ کرنے لگ جائے یا بیوی سے بات نہ کرے یا اس کو اس طرح سے وہ وقت نہ دے جو کہ اس کو دینا چاہیے، تو کیا اس کا مسئلہ مطلب اس کا یہ کہ آپ کے درمیان میں کوئی تیسرا ہے؟ اس کا پھر مطلب یہ ہے ڈائریکٹ کہ کوئی تیسرا آ چکا ہے یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے؟ دیکھیے مسئلہ تو دو طریقے سے ہی ہو سکتا ہے، یا تو کوئی اور آ چکا ہے، یہ تو 100% ایسا ہی ہے کیس میں. جب ایک مرد جو ہے وہ عورت کی طرف توجہ ہی نہیں نہ دے رہا، اس کو دیکھ ہی نہیں رہا، اٹس مین وہ اس کی پسندیدہ عورت ہے ہی نہیں، اسے انٹرسٹ ہی کوئی نہیں ہے اس عورت میں، وہ اور عورتیں دیکھتا ہے. جو اپنی بیوی نہیں دیکھتا وہ اور عورتیں دیکھتا ہے. یہ میرے ساتھ اس پر کسی نے بحث نہیں کرنی، کیونکہ یہ پکی بات ہے، یہ 100% سچی بات ہے. جس نے اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرنی، جس نے اپنی بیوی کو نہیں دیکھنا، اس نے دوسروں کی عورتوں کو دیکھنا ہے. وہ چاہے چھپ کے دیکھے، کنکھیوں سے دیکھے، یا پھر جو ہے وہ اپنی بیوی سے جو ہے وہ دھوکے بازی سے دیکھے، لیکن وہ دیکھ رہا ہے. ایون ان کے جو ہے وہ تعلقات بھی ہوتے ہیں خواتین سے، کیونکہ اپنی بیوی اسی کو اچھی لگے گی جو اپنی بیوی کو غنیمت سمجھ کر جو ہے وہ اللہ کی بلیسنگ سمجھ کے قبول کرے گا، وہی اپنی بیوی کی عزت کرے گا. کردار کشی کون مرد کرتا ہے؟ دیکھیں یہ کچھ ذہنی مریض قسم کے مرد بھی ہیں جو کردار کشی پہ اتر آتے ہیں، جو یا خود کو جو ہے وہ امپورٹنس دینے کے چکروں میں اتنے گر جاتے ہیں کہ عورت کی کردار کشی پہ اتر آتے ہیں. کون مرد ہے جو کسی عورت کے کردار پہ بات کرے گا جبکہ عورت کے کردار میں بھی کوئی چیز ایسی نہ ہو؟ کوئی لیکن جب آپ کو کوئی چیز نہیں ملی ہے نا، میں ہمیشہ کہتی ہوں مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی کہ شک اگر کرنا ہے نا، آپ کو اگر کوئی چیز نہیں ملی ہے کہ مطلب آپ پوری اپنی انویسٹیگیشن کریں، مگر آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی، آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں ریگولر کہ یا اللہ، جو مخلص ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے سامنے خود ہی جو ہے وہ ساری چیزیں یہاں کر دیتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. لیکن جس کے ذہن میں ایک دفعہ شک بیٹھ جائے نا، تو اس شک کی بیماری بڑھتے 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 اتنی خطرناک ہو جاتی ہے کہ پھر یہاں گھر ٹوٹ جاتے ہیں. کیونکہ آپ کب تک کسی دوسرے پہ الزام لگاتے رہیں گے کہ وہ غلط ہے، کب تک دوسرا برداشت اور کرے کب تک دوسرا برداشت کرے گا. لیکن جس پر الزام لگایا جا رہا ہے وہ خود کو صحیح پروف کرنے کی کوشش ضرور کرے. یہ میں ضرور کہوں گی. جب تک وہ سمجھ سکتا ہے کہ میں اب یہ میری ریڈ لائن ہے، اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، اس وقت آپ یہ چیزیں ختم کر دیں. لیکن لاسٹ ٹائم تک دوسرے بندے کو اتنا چانس ضرور دیں کہ وہ آپ پہ پورا جو ہے اس کا ٹرسٹ لیول جو ہے وہ بحال ہو. لیکن اگر اس کی روزانہ کوئی ایک نئی سے نئی ڈیمانڈ جو ہے وہ نکل رہی ہے، تو پھر وہاں جا کر آپ جو ہے وہ کوئی بھی ڈیسیجن جو ہے وہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر نبیہہ، اب آپ پر آتے ہیں، تھوڑا سا آپ کے متعلق باتیں کرتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا پر بڑا، آپ نے ویسے لوگوں کو جواب بھی دیا، میں نے دیکھا ہے. وہ آج کل سوشل میڈیا پر کچھ لوگ ہیں ایسے، کچھ لوگ جو آپ سے جلتے ہیں یا حسد کرتے ہوں گے یقیناً، کچھ ایسی تصاویر اٹھا کر ڈاکٹر نبیہہ ماڈلنگ کرتے ہوئے، ڈاکٹر نبیہہ فلانے ٹی وی چینل پہ، ڈاکٹر نبیہہ، بہت ساری آپ کی وہ ویڈیوز کے اوپر جو آپ کا وہ ڈیٹ لگائی جا رہی ہے وہ بہت سال پرانی کی کہیں لگائی جا رہی ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کب کی تصاویر ہیں؟ وہ ماڈلنگ اصل ہیں بھی یا نہیں ہے؟ اچھا، اس میں بہت ساری تو اصل ہے ہی نہیں، اے آئی ہیں. ہاں جی. اچھا، بہت ساری تو اصل ہے ہی نہیں. ہاں، وہ ایک میرے پرانا اکاؤنٹ میں نے جو بنایا تھا 2014 میں. اچھا، اور اس میں تو 1995 میرا خیال لکھا ہوا ہے. اچھا، نجومی پروگرام کی وہ پکچرز ہیں. نجومی پروگرام میرا جو ہے وہ شروع ہوا ہے 13-14 میں، ٹھیک ہے. اور وہ لائیو شو تھا ہمارا، کوہ نور نیوز کا جو ہے وہ شو تھا نجومی. وہ اس کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اس پہ 1990 لکھا ہوا ہے. ہاں، 1995 1990 اور پتہ نہیں 1995 میں تو میں چھوٹی سی تھی بھائی. وہی تو، وہ اس وقت ڈاکٹر نبیہہ بھی ایسی تھی. اور آج یہ کیا، یہ کون لوگ ہیں ڈاکٹر نبیہہ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بیچارے ذہنی مریض ہیں، اور ان کی میں بہت جلدی جو ہے وہ کلاس کرنے والی ہوں، کیونکہ یہ پیجز میں نے اٹھا کے جو ہے وہ NCCI میں دے دی ہیں. ٹھیک ہے. اور میں بہت جلد جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ بھی دائر کرنے جا رہی ہوں. میرے وکیل ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ صرف ایک ہی پرابلم ہے، جس دن آپ خود آ گئی نا عدالت، اس دن انہوں نے سب نے جو ہے وہ سیٹ ہو جانا ہے. بیسکلی میں خود ہی جو ہے وہ یہاں پہ تھوڑا سا ان کو جو ہے وہ چھوٹ دیتی رہتی ہوں کہ یہ بدتمیزیاں سوشل میڈیا چلتا ہی رہتا ہے، سوشل میڈیا کے چلیں کر لیں، کوئی بات نہیں ان کو. لیکن یہ دیکھیں یہ کتنی غلط بات ہے کہ 1990 لکھا ہوا اس پہ، جبکہ 1990 میں اتنی چھوٹی ہوں. 1993 میں میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی اور میں اس وقت 2 کلاس میں تھی. اچھا، اور اس میں تو آپ کو بہت ہی پیچھے لے گئے ہیں. دیکھیں میرے پاس میرے والد صاحب کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے. شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ 1992 93 میں جو ہے وہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، اس کو جو ہے وہ اتنا بڑا جو ہے وہ کر کے جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے. حیا نام کی تو ان لوگوں کو کوئی چیز رہ گئی بھی نہیں ہے. مجھے کسی چیز پر غصہ نہیں چڑھتا اور نہ غصہ آتا ہے، لیکن جب آپ کی کریڈیبلٹی کو ایسے گندا کیا جائے نا، مطلب میری امی بھی جو ہے وہ 1970 میں پیدا نہیں ہوئی، تو میری امی جب اب ان کی پچھلے سال ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ 58 ایئرس کی تھیں.
58-59 ایئرس کی ہوں گی. تو آپ مجھے بتائیں میں یہاں پہ 70 سال کی ہو گئی, مطلب میں اپنی امی سے بھی بڑی ہوں اور میں ان کی نانیوں سے بھی بڑی ہوں اور میں ان کی دادیوں سے بھی بڑی ہوں. آپ کو اس بات پہ پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ میں کون سا لگتی ہوں, جتنے مرضی سال کا بنا دو. میں ان کو کہتی ہوں بھائی میں 1000 سال کی ہوں. ہاں اس سے کیا فرق اور میں ہر سال 1000 سال کی ہو جاتی ہوں, تو تم پلس پلس کرتے جاؤ کہ میں کتنے سال کی ہو گئی ہوں. لیکن ڈوب مرنا چاہیے ان بے حیا لوگوں کو, ایسے مردوں کو بھی ایسی عورتوں کو بھی جو مس انفارمیشن پھیلاتے ہیں سوشل میڈیا پر. اور وہاں پر ایک پیج انہوں نے بنایا, اس پہ لکھا ہوا ہے میں کزن ہوں ڈاکٹر نبیہ. ہاں جی بالکل. میں ایک اور چیز کلیئر کر دوں, وہ آپ کے وہ ساری ایک اور چیز کلیئر کر دوں آپ کے پروگرام میں کہ میری کوئی کزن سوشل میڈیا پر ہے ہی نہیں. ہم پٹھان فیملی سے ہیں, ہماری کزنز جو ہیں وہ ہمیں سوشل میڈیا یوز کرنے کی اجازت نہیں ہے بھائی. یہ تو صرف میں ہی ہوں جو میں نے جو ہے وہ یہ آؤٹ آف وے جا کے انہیں پتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ایک ماہر نفسیات ہے, ایک اینکر پرسن ہے, تو اس کا کام ہے جو ہے وہ یہ چل رہا ہے. نہیں تو ہمارے خاندان میں کوئی لڑکیوں لڑکوں کو اجازت نہیں ہے. ڈاکٹر نبیہہ آپ کے اسی جواب سے سوال, آپ کا ایک ویڈیو کلپ بڑا وائرل ہوا تھا کہ میں پردہ کرتی ہوں گھر آئے, وہ بھی بڑا تنقید کا نشانہ بنا. نہیں تو کرتی ہوں, یہ کیا تھا, کون سا جھوٹ بولا. لوگ اس میں بڑے بےہودہ کمنٹس تھے. دیکھیں بےہودہ کمنٹس ہوں گے, میں ان کے جو ہے وہ بےہودہ سوچ کی ذمہ دار تو نہیں ہوں. سوچ ہی بےہودہ ہے تو کمنٹس بھی بےہودہ ہی ہوں گے نا. بےہودگی وہی پھیلائے گا جو خود بےہودہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں میں آپ کے بارے میں غلط بات کروں گی نا تو اٹس مین کہ میں غلط ہوں. ٹھیک ہے, آپ جو مرضی کر رہی ہیں, سے میرا کنسرن نہیں ہے, آپ نے اللہ کو جا کے خود جواب دینا ہے. میں پردہ کرتی ہوں, ہاں میں کرتی ہوں, مرضی میری, میں جس سے مرضی پردہ کروں, جس سے مرضی نہ کروں, یہ میرا ذاتی فیل ہے. میری پرسنل امیج پہ بات ہی نہیں کر سکتے. پلمبر آپ کو ٹی وی پہ دیکھ لے گا. ہاں تو پلمبر ٹی وی پہ دیکھ لے, کوئی بات نہیں ہے. پلمبر ٹی وی پہ دیکھ لے گا, گھر میں پردہ کر لے. یعنی آپ یہاں اور میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل سامنے ہمارے ایک کیمرہ ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, ایک کیمرہ مین جو ہے وہ موجود نہیں ہے یہاں پہ, صرف آپ کی ایک پروڈیوسر یہاں پہ بیٹھی ہے, ابھی آئی ہیں وہ بھی ابھی آئی ہیں. میں اور آپ اس کمرے میں اکیلے ہیں, تو ساری زندگی تو ہماری اسی طرح گزر جاتی ہے کیمرے کے سامنے. ہمیں کیا پتا سامنے کون ہے, سامنے ہمیں کون دیکھ رہا ہے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا. ہاں ٹھیک ہے, کہ مطلب ہم, اور جب گھر میں کوئی پلمبر یا جو ہے وہ الیکٹریشین آتا ہے تو میرا اس کے سامنے جانا ضروری تو نہیں ہے نا آپ کا جانا. بھائی کام کروائیں گے نا جو نہیں کرنا. آپ نے میں نے اس سوچ کے ساتھ کہا تھا کہ میں ان سے پردہ کرتی ہوں, باقی آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. میں نے وہ نہیں کہا تھا کہ میں کوئی پردہ کر کے آ جاتی ہوں یا کوئی, میں نے بس اتنی سی بات کی تھی, اس کا بتنگڑ بنایا. ہر چیز کا بتنگڑ بناتا ہوں. آپ کا بہت بنتا ہے ڈاکٹر نبیہہ, وہ اس وجہ سے کہ میں نے 2-4 کو بھی لٹکایا نہیں ہے نا. ہاں اب یہ آپ وارننگ دے رہی ہیں. ہاں میں وارننگ دے رہی ہوں. ٹھیک ہو, کیونکہ اب میں وارننگ دے رہی ہوں. سب سے زیادہ ہاں آپ وجہ بتائیں پہلے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ گند پھیلانے والے جو ہے نا, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نہ اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کا پاس ہے اور نہ انہیں کسی اور کی بہن بیٹی کا عزت کا پاس ہے. اب جو بدتمیزی کرے گا وہ بھگتے گا. NCCI میں نے آپ کو بتایا کہ میں جا رہی ہوں, اور یہ میں 100% آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ میں جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے مقدمے دائر کروں گی, اور جتنے ہو سکے, کیونکہ یہ لوگ باز نہیں آ رہے نا. بدتمیزی ہر وقت بدتمیزی اچھا نہیں لگتا اس طرح سے کہ آپ جو میری کریڈیبلٹی کو گندا کرتے رہو, آپ میرے خلاف ہی جو ہے وہ محاذ کرے. میں نے آپ کو کیا کہا ہے, یا میں نے آپ کی کوئی جائیداد پہ قبضہ کیا ہے, میں نے آپ کی کوئی جو ہے وہ پیسے کھائے ہیں, میں نے کوئی جو ہے وہ کوئی فراڈ کر دیا ہے, کیا کر دیا میں نے جو ہر وقت بیٹھ کر میری کسی نہ کسی جملے کو جو ہے وہ بدتمیزی آپ کرتے رہتے ہیں اور مجھے جو ہے وہ آپ نشانہ بناتے رہتے ہیں. تو پھر تیار رہیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں. میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کرنے تو ہی نہیں, یا آپ کو جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں یا آپ کو اور زیادہ شہرت دیتے ہیں. میں کہتی ہوں میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی شہرت پہ جس میں یہ میرے ساتھ بدتمیزی کریں.